ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اول ما فریضت الصلاة علینا یوم الاسراء 50 مرہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 15ویں پارہ شروع ہوتے ہی فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کہتے ہیں، رات آپ کو آسمانی زمینی دنیا سے آسمانوں کے 7 آسمانوں کے سیر کرایا، اور اس لیے کرایا کہ آپ کو دکھائیں ہماری نشانیاں کہ آسمانوں میں کیا ہیں، 7 آسمانوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری جنت اور دوزخ کی جو سیر کروائی فرشتے کے ذریعے سے، اس کا تذکرہ 15ویں پارے کے شروع میں کیا گیا۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سفر شروع ہوا کعبۃ اللہ سے۔ مسجد حرام کہتے ہیں، حرام کے معنی عزت والا گھر، وہ حرام نہیں جسے ہمیں حرام حلال کہتے ہیں، وہ نہیں۔ مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عزت والا گھر ہے، تو اس عزت والے کعبۃ اللہ کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصی لے کر گئے، جہاں فلسطین میں، اسے اردو میں ملک شام کہتے ہیں، آج اس کو فلسطین سے لوگ یاد کرتے ہیں، وہاں مسجد اقصی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے اس مسجد کو بنوایا تھا، بہت بڑی مسجد ہے۔ تو اس مسجد تک اللہ کے نبی کو مکے سے لے کر ملک شام تک فلسطین مسجد اقصی میں آپ کو لے کر گئے۔ وہاں مسجد میں سارے انبیاء علیہ السلام کی ارواح جمع تھی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے براق لا کر سواری کرا کر لے کر گئے تھے، اور اتنا لمبا سفر، جو اونٹوں پر سفر کرے تو 8 دن لگتے ہیں مکے سے ملک شام تک، اتنا سفر منٹوں میں طے ہوا۔ براق کی رفتار وہ تھی جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے اس کا ایک ایک قدم پڑ رہا تھا۔ بہت تیزی سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ تمام نبیوں کی وہاں امامت آپ نے فرمائی، تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا۔ پورے انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آپ سے امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، جبرائیل نے فرمایا کہ اب آپ کو ہم آسمانوں پر لے جائیں گے، اور اسی براق کی سواری سے آپ کو پہلے آسمان پر جبرائیل ساتھ رہ کر لے کر گئے، اور جب پہلے آسمان پر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے فرشتوں نے پوچھا کہ معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سید المرسلین والآخرین و خاتم النبیین، آپ کے بڑے بڑے القاب کے ساتھ جبرائیل علیہ الامین نے آسمانی فرشتوں کے سامنے کہا۔ فرشتوں نے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا اور 70,000 فرشتے آپ کا استقبال کیا، ویلکم کہا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے سلام کیا، بہت خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر پہنچنے میں دیر نہیں لگی، وہاں بھی یہی سوال جواب فرشتوں سے ہوتے رہے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، وہاں 70,000 فرشتے آپ کا استقبال کیے، آپ کو سلام کلام کیے۔ پھر اس کے بعد تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان پر پہنچے۔ چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان پر جب پہنچ گئے،
وہاں سے اللہ کا عرش تھا، وہاں تک جبرائیل آپ کو پہنچائے۔ عرش تک پہنچانے میں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو 7 آسمانوں تک پہنچایا ہوں، اب یہاں سے اللہ کے عرش تک جانے میں میری رسائی نہیں ہو سکتی، آپ یہاں سے جائیں۔ سدرۃ المنتہا ایک بیر کا جھاڑ ہے، جس جھاڑ پر دنیا کے انسانوں کی، چاہے اپنے ہو یا غیر ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، اس جھاڑ کے بیر کے جھاڑ کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس پر ہر ایک انسان کا نام لکھا ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور وہ جب پتا گرتا ہے تو اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ کس کے نام کا پتا ہے، جاؤ اس کی روح لے کر آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ سدرۃ المنتہا تک جبرائیل گئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا اب میں یہاں سے ایک قدم بھی، ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میں اللہ کے جلال سے، اللہ کے نور سے جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اب میری حیثیت نہیں ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہاں سے آپ اللہ کے عرش تک جائیں۔ تو سواری بدل گئی، براق کی سواری ختم ہو گئی، جو پروں والا تھا اڑنے والا، وہاں تک براق پہنچایا۔ پھر آپ کے لیے دوسری سواری لائی گئی جس کا نام رف تھا، اور یہ ایک تخت تھا جو بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اللہ کے فرشتوں نے اس کو مزین کر کے سنگار کر خوب زبردست، اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت نرم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سواری رف کی آئی تو آپ اس پر سوار ہوئے، اور یہ تخت آپ کو اللہ کے عرش تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا استقبال، اور اللہ کے نبی جب پہنچے تو فرمایا پردے کے ادھر اللہ، پردے کے ادھر محمد، فکان قاب قوسین او ادنا۔ سورہ نجم میں 27 پارے میں کہا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ کے فاصلے کے قریب تھے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے پوچھا کہ حبیب میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اتنا لمبا سفر کر کے اللہ نے آپ کو بلایا، اور پھر سفر کروا کر اللہ خود پوچھ لیں گے کیا لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 4 کلمات آپ نے کہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، صلوات تمام قسم کے درود، تمام قسم کی برکات، حمد و ثنائی، اور تمام اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اعمال، پاکیزہ اعمال اور برکتیں اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب آپ نے یہ 4 کلمات اللہ کی تعریف، توصیف، بڑائی میں کہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر پہنچ کر اللہ کے عرش پر جا کر اللہ کو یہ تحفہ دیا، تو اللہ نے نبی کو جب سلام کیا تو ہمارے آقا نے اپنی قیامت تک آنے والی مسلمان امت کے لیے کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ آپ کا سلام میرے اوپر ختم نہ ہو، بلکہ میری امت کے وہ نیک بندے جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سارے نیک بندوں پر آپ کا سلام ہو۔ امت کو یاد کر کے اللہ کا سلام اللہ کے نبی نے امت کو بھی دلوایا معراج کی رات میں، آج کی رات میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ آپ کا سلام نیک بندوں پر بھی ہو، تو فرشتوں کی طرف سے جواب آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات ختم ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا
ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ واشہد ان، اور ہم گواہی دیتے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں۔ التحیات ختم۔ یہ التحیات نماز پہ پڑھنا ہر مرد عورت کے لیے واجب ہے۔ التحیات پڑھنا واجب۔ قاعدے میں 4 رکعت والی 3 رکعت والی نماز میں بیٹھنا دوسرے قاعدے میں یہ واجب، بیٹھنا واجب، التحیات پڑھنا واجب، 2 واجب یہاں جمع ہو گئے۔ تو التحیات ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، ہر زبان میں التحیات ہے۔ جب آپ نمازی ہیں تو آپ کو التحیات یاد ہو، کسی طریقے سے آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں۔ یہ التحیات آسمانوں پر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی طرف سے بنی ہے، اور اس کو نماز میں پڑھنا واجب کہا گیا، واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے۔ اور التحیات کوئی بندہ نہیں پڑھا ہے تو اس کو چاہیے کہ جلدی سے یاد کر لیں، اور التحیات کی مقدار کم سے کم قاعدے میں بیٹھے جتنی دیر میں التحیات پڑھا جاتا ہے، اور جلدی سے جلدی التحیات یاد کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ ساری آسمان اللہ کے عرش کے سامنے باتیں ہو گئی، پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل کو طلب کر کے، جبرائیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جنت کا اور دوزخ کا دونوں جگہ کی سیر کراؤ۔ تو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ عرش سے اتر کر پھر جبرائیل کے ساتھ میں پہلے آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، اس لیے کہ خوشخبری کا اسلام کا اعلان ہے اور بشارت کا پیغام ہے کہ پہلے ہی امت کو سمجھانے کے لیے جنت کو دکھلایا گیا۔ اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، قرآن میں ان 8 جنتوں کا نام ہے۔ ہم چند جنتوں کے نام سنے ہیں، باقی قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے تو مل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ کو جنت کا پورا سیر کرایا گیا، 8 جنتوں کا۔ پھر دوزخ کے 7 دروازے، 7 طبقے دوزخ کے، جنت 8 دوزخ 7۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل لے کر چلے اور جنت کے محلات کو دکھلایا کہ جنت کے محلات سونے چاندی کے اینٹوں کے بنے ہوئے تھے، ایک اینٹ چاندی کی ایک اینٹ سونے کی، اور اس سے وہ محلات جو بنے تھے اتنے بڑے بڑے محلات تھے، ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کے لیے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر آدمی بھگائے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے میں دنیا کے 40 سال لگ جائیں گے۔ ایک کونا دوسرے کونے کا فاصلہ اتنا بڑا محل، اس میں 70 دروازے، اور بعض روایتوں میں 70,000 کا بھی نام آیا ہے، اور پھر کھڑکیاں بھی اتنی ہی، اتنے بڑے محل کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ادنا جنتی، مطلب ایک معمولی مسلمان ہے، اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ جب جنت پہ بھیجیں گے تو وہ محل اسے عطا کریں گے، جس محل کے اندر اس کے لیے 1000 غلمان خدمت کے لیے لگائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے تمہارے پاس دودھ کے گلاس، شراب کے گلاس، شہد کے گلاس، پانی کے گلاس، کھانے پینے کے میوے پھل پھلالی اور کھانے پینے کے بہترین غذائیں لے کر وہ تمہاری خدمت پہ لگے رہیں گے۔ ایک جنتی کو 1000 نوکر، غلمان ان کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا تو وہ بچوں کی تم جب صورت دیکھو گے تو تمہیں ایسا معلوم ہوگا یہ بکھرے ہوئے خوبصورت موتی۔ دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ دیکھتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ اللہ نے سبحان اللہ اس کی صورت اللہ نے کیا پاکیزہ بنائی، کتنی خوبصورت بنائی۔ تو فرمایا کہ جنت کے وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے چلنے پھرنے کے اور بات کرتے رہیں گے، فرشتے ہر دروازے سے 70 دروازوں سے فرشتے آ کر
जन्नती को सलामुन अलैकुम तिबतुम सलामुन अलैकुम सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह का सलाम आएगा, फरिश्तों का सलाम आएगा, और जन्नती अपने महल के अंदर 70-72 हूरों के साथ में खाना खाएगा, हम बिस्तरी करेगा, और जन्नती के कपड़े कभी मैले नहीं होंगे, और हूर दस्तरखान लगाकर कोने में बैठे हुए होगी। और ये जन्नती जब जाएगा तो उस हूर को अल्लाह इतना खूबसूरत बनाया है, जिसके दोनों कल्लों में आईने में जैसा आदमी अपना चेहरा देख लेता है, उसके कल्ले इतने खूबसूरत शफाफ साफ आईने से आईने के मुशाबे हों, और उसके बदन में खून दौड़ता नजर आएगा, उसका दिल नजर आएगा हूर का, और पूरे जिस्म के हिस्से नजर आएंगे, और वो इतनी खूबसूरत होगी। दिल नजर आएगा, दिल में इस जन्नती से वो हूर की कितनी मोहब्बत है वो नजर आएगी। वो जन्नती हूर उस महल में कोने में दस्तरखान लगाकर बैठेगी, हमा किस्म के मेवे फल फलाली खाने, बेहतरीन खाने ग़िज़ाएं होंगी। जब जन्नती दरवाजे पर हाथ रखेगा, अल्लाह ने जन्नत के महल्लात ऐसे बनाया, इधर हाथ रखो दरवाजा खुल गया, इधर हाथ रखो दरवाजा बन गया। ये जरूरी नहीं है कि दरवाजे से ही जन्नती दाखिल हो, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। तुम्हारी सारी जी की ख्वाहिशें जन्नत के अंदर पूरी होंगी, तुम्हारा जो जी चाहेगा वो मिलेगा, तो देर ही नहीं होगी। तो फरमाया कि वो हूर जब खाने पर बिठाएगी, और उसके बाद ये जन्नती उस हूर के साथ में 40 साल तक खाता रहेगा, और खाने के बाद जब डकार आएगी सारा खाना हजम। जन्नत में नंबर 1 नंबर 2 जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जन्नत में हर चीज मिलेगी। एक मनचला आदमी खड़ा हो गया, मौली साहब जन्नत में सब चीजें मिलती, सिगरेट भी मिलता क्या आप? तो मौली साहब फौरन जवाब दिए, हाँ जन्नत में सिगरेट भी मिलता, लेकिन जहन्नम में जाकर सिलगाने पड़ता। जन्नत में आग नहीं है, आंच नहीं है, तुमको सिगरेट लेकर जहन्नम में जाना पड़ेगा। एक जोक था, उसने पूछा तो मौली साहब भी जवाब ऐसा दे दिए। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में ऐसे हूरों के साथ फिर हम बिस्तरी करेगा 40 साल, दुनिया के 40 साल, इतना लंबा वर्ष वहां औलाद नहीं होगी। अल्लाह ताला खाना डकार पर, खाली डकार आते ही ऐसी खुशबू फैल पड़ेगी, दूसरे जन्नतियों को पूछना पड़ेगा कि ये कौन से जन्नती की डकार है। कहा जाएगा ये जन्नत फिरदौस वाले की, जन्नत आदन वाले की, जन्नत मावा वाले की, जन्नत नईम वाले की। तो जन्नती की डकार पर जन्नती पूछेंगे ये कौन से जन्नती की डकार, फलां की। जन्नत के खाने अल्लाह ने ऐसे उम्दा पाकीज़ा, ऐसे जो है मुहीन बेहतरीन बनाया है। फरमाया कि फिर वो जन्नती पूरे जन्नत की हूरों के साथ खाएगा पिएगा, बेहतरीन मसरियां टेक लगाकर बैठने के लिए, खिदमत के लिए गिलमान हूरें उनके सामने, एक एक हूर को अल्लाह ताला खूबसूरत बनाएगा। अब फरमाया कि दुनिया में ये औरतें जो दुनिया में पाक रही, पर्दे में रही, शौहर की वफादार रही, नमाजी रही, रोजेदार रही, मुत्तकी रही, अब उन औरतों को अल्लाह ताला, मर्द जन्नत में गए हैं तो ये औरत भी जन्नत में आएगी। फिर उसके बाद उस औरत को अल्लाह 70 पर 2 हूरों की सरदार बनाएगा, 70 पर 2 हूरों की बड़ी मलिका बनाएगा। ये मर्द जो नेक है, नेक बीवी है, दोनों जन्नत के अंदर पहुंचेंगे। औरतों को भी ये मकाम दिया गया है। और फिर फरमाया कि जन्नत की हूरों से ज्यादा अल्लाह ताला ने दुनिया की औरत का ऊंचा मुकाम किया। जन्नत की हूरों ने सवाल किया कि अल्लाह, हमने आज तक किसी गैर महरम को आंख नहीं देखी, जब से आपने हमको पैदा किया है हम आंख बंद करके हैं,
جب ہمارا دلہا شوہر جنت میں آئے گا تو اس کے قدموں کی چاپ سے ہماری آنکھ کھلے گی، ہم اس وقت تک کسی کو نہیں دیکھ رہے، اور ہمیں تم نے ایسے اچھے انداز میں بنایا ہے. یہ ساری چیزیں اور بھی حدیثوں میں بڑی بڑی باتیں آئی ہیں جنت کی حوروں کی. انہوں نے اللہ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی وہ عورت جس کو میں نے آدم کی نسل سے بنایا ہے، یہ عورت نمازیں پڑھی، تم نمازیں نہیں پڑھی. جنت کی عورتیں جنت کی حوریں نمازیں نہیں، تم دنیا کی عورتیں روزہ رکھی. گرمی کے موسم میں دپکالے کا روزہ کتنا کٹھن لگتا ہے، عورتیں روزہ رکھی اور اپنے شوہروں کی بچوں کی خدمت کے لیے دن بھر پکوان میں، جھاڑو دینے میں، کپڑا دھونے میں، ساری خدمت میں لگی رہی. جبکہ مرد کمزور بن کے سو گئے تھے یا سحری کو اٹھ کر اس نے بنائی، شام کا بنائی، بہت سارے کام کی، شوہر کی اطاعت خدمت کی. پھر یہ عورتیں اپنے پیٹوں میں بچوں کو اٹھائے رکھا، ان کی ولادت کی تکلیف برداشت کی، ان کو اپنے سینے کے دودھ کو، سینے کے خون کو اللہ اپنی قدرت سے دودھ بنایا تو اپنے بچوں کو پالی پوسی اور اچھی تربیت اخلاق والی نیک بندے بنائی. یہ عورتوں کے کردار، یہ پردوں میں رہی، یہ اپنے شوہروں کی اطاعت کی، بچوں پر شوہر کی محبت کے ساتھ زندگی گزاری. اللہ دنیا کی نیک عورتوں کی جنت کی حوروں کے سامنے خوب تعریف کرے. فرمایا کہ دنیا کی عورت، نیک عورت کا مقام جنت کی عورتوں سے اونچا ہے. پھر اللہ ایک معمولی ادنا جنتی کو 70 پر 2 حوریں دیں گے، ان سب کی سردار یہ دنیا کی عورت رہے گی. پھر فرمایا کسی عورت کے 2 شوہر تھے، شادی ہونے کے بعد شوہر چلا گیا دنیا سے، اس نے اپنی جوانی میں دوسری شادی کر لی. پھر قیامت کے جنت میں جانے کے بعد اس عورت کو ایک شوہر ملے گا یا 2 ملیں گے. کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عورت کو اختیار دیا جائے گا، تمہارے 2 مرد تھے، اب تمہارے ان 2 مردوں میں سے حلال طریقے سے انہوں نے نکاح کیا، تمہارے ساتھ اچھے رہے اخلاق سے، یہ دوسرے مرد بھی تمہارے ساتھ اچھے رہے. اب بتاؤ ماں، تم کس مرد کو جنت میں اپنا شوہر بنانا چاہتی ہے؟ 2 کو تو نہیں بنا سکتی، کس کو بنائیں گے؟ پھر فرمایا اللہ رب العزت فرمائیں گے اے عورت، جس مرد کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے ساتھ میں اس کو اپنا شوہر بنا لے. عورت بھی پھر اس مرد کو اختیار کرے گی. 2 مردوں میں جس مرد کے اخلاق اچھے تھے، بیوی کو اچھی طرح لے کے چلتا تھا، کبھی گالی گلوچ مار پیٹ نہیں کیا، کبھی ملامت نہیں کیا، کبھی بیماری میں اس کو تانا نہیں دیا. جب دیکھو بیمار تیرے اماں بابا میرے سر کو بندھا لی نکاح کر کو، بیمار بچی کو مجھے ڈال ڈالی، کبھی مرد نہیں بولا جاؤ اماں کے گھر سے علاج کرا لے، بلکہ نہیں بولا، بلکہ اپنے پیسوں سے علاج کرایا، صبر کیا، بہت صبر کیا. فرمایا کہ یہ مرد جو اچھے اخلاق والا تھا جنت میں اس عورت کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی مرد کی ایک بیوی گزر گئی، دوسری بیوی کو لایا، اور جنت میں 2 بیویوں میں جو اچھے اخلاق والی ہوگی وہ مرد و عورت کو پسند کرے گا اور اس عورت کو جنت میں اپنی بیوی بنائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے محلات کا مجھے یہ نمونہ دکھلایا گیا، اور اللہ کے بڑے نیک بندے صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے اللہ کے ولیاء ہیں، ان سب کے اونچے اونچے مقامات اور ان کو بے شمار حوریں اللہ ان کو عطا کریں گے. اور پھر جنتی کو اللہ رب العزت نیند جو لگائیں گے، مزے کی نیند جو سوئے گا تو 40 سال دنیا کے ایک نیند اس کی پوری ہو جائے گی. کروٹ بدلے گا، جو خوشبو وہاں سے پھیلے گی ساری جنت میں جائے گی. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 جنت کے اندر رہنے والوں کی، ان کے مرتبے کے اعتبار سے سارے لوگوں کی نعمتیں اللہ نے دکھائی. پھر فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا میدان بنایا ہے جس کا نام میدان مزید رکھا ہے. اتنا بڑا گراؤنڈ پوری جنتوں کے اندر. فرمایا
دنیا کے بڑے گراؤنڈ میں کوئی آدمی ایک پیاز کی ڈلی لے جا کر رکھ دے تو دور سے لوگ دیکھ کر بولیں گے کہ وہاں کیا ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے میدان میں پیاز کی ڈلی کا کوئی اثر پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ جنت میں اتنا بڑا میدان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان مرد عورتیں جنت کے اس میدان میں اللہ رب العزت اپنا دیدار کرانے کے لیے اس جنت کے میدان میں ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ سارے جنتیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں سب کچھ مل گیا نعمتیں، اور کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ ساری نعمتیں ہمارے جی کی خواہشیں پوری، اور کیا ہمیں چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے تمہاری امت کے عالموں سے مفتیوں سے جا کر مسئلہ پوچھ لو۔ پھر سارے امت کے علماء مفتی سے جنتی آ کر پوچھیں گے ہمیں اللہ نے جنت میں سب نعمتیں دے دی، کوئی کبھی نہیں ہے۔ اللہ پوچھ رہی کہ اور کیا چاہیے، ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ وہاں بھی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو پھر جنتی لوگوں سے مفتی حضرات بتائیں گے دیکھو اللہ کا دیدار مانگو، اللہ کا چہرے کا دیدار مانگو۔ تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے تم سب جمع ہو جاؤ، آٹھوں جنتوں کے مرد عورتیں سب جمع ہو جائیں گے، مرد جمع ہو جائیں گے، عورتیں اپنے محلات میں رہیں گی، وہاں بھی پردہ گوشہ رہے گا، وہاں بھی سلام باقی رہے گا، دنیا میں بھی سلام وہاں بھی سلام، وہاں نماز روزہ عبادت ذکر کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ جنتیوں کی ناک سے جیسے ہماری سانس بات کرتے بیٹھے سوتے چلتے پھرتے ہر حال میں ہماری سانس جو چلتی ہے، جنت میں جو سانس چلے گی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے اللہ کے ذکر کی سانس چلتی رہے گی۔ ارے بیٹھو ایک جا رہا ہے سب جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ جی نہیں لگ رہا ہے جنت میں، جی نہیں لگ رہا آپ کا؟ کیا بے پرواہ لوگ ہیں، کیسے ہیں؟ جمع ہوئے ہیں شب معراج بول کے پھر بھاگ رہے کیا کرنا گھر جا کے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، بڈھا ہے پیشاب کو جا رہا صحیح ہے، یہ جوانوں کو کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں لگتا اللہ کے گھر سے بھاگنا؟ زیادہ وقت لیتے آپ کی، پوری رات بیان کرتے آپ کو۔ اللہم صلی علی، درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ میدان مزید میں پہلے انبیاء علیہ السلام کی نشستیں منائیں گے، بیٹھنے کی بہت آرام دہ جگہ، بڑی آرام کی، پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی درجے کے بعد پھر مسلمانوں کی، عام ایمان والے مسلمانوں کی، سب مرد پورے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، آؤ داؤد تمہارے اوپر ہم نے زبور نازل کیا تھا، تمہاری میٹھی سریلی آواز سے تم زبور پڑھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھیں گے، دنیا میں داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پرندے چرندے آپ کے اوپر جمع ہو جاتے سننے کے لیے، ساری مخلوق آپ کی طرف آ جاتی تھی، وہ زبان کی تاثیر، ٹون ان کا ویسا پیارا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے، سارے جنتی مزے لے کر جھومتے رہیں گے، بڑا مزہ آئے گا، جھومتے رہیں گے۔ پھر ان کی زبور ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، آپ آؤ قرآن کا دل پڑھو۔ اللہ کے نبی یاسین والقرآن الحکیم، اللہ کے نبی عرب کی لہجے میں، عرب کی زبان میں آپ جو پڑھیں گے اتنا مزہ آئے گا۔ داؤد علیہ السلام سے جو جھومتے تھے اب تو جنتی اور مزہ لیتے رہیں گے۔ آسلم یاسین ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ الرحمن سنائیں گے جنتیوں کو، اور نور کے 70 پردے یا 70,000 پردے اٹھتے جائیں گے، اور پھر اللہ کے چہرے کا دیدار سارے جنتی کریں گے۔ اللہ الرحمن سنائیں گے، الرحمن علم القرآن، پورا سورہ اللہ جب سنائیں گے، جنتی اللہ کے چہرے کو دیکھتے رہیں گے، کوئی پلک نہیں مارے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے 8 لاکھ برس تک اللہ کے چہرے کو جنتی لوگ پلک جھپکے بغیر اللہ کے چہرے کو دیکھی، تب مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا۔ اتنی مدت کا زمانہ، اور جنت میں ہر 8 دن کو جمعہ کا دن بازار لگے گا، ہر آدمی اپنی چہرہ شکل بدلنا چاہے اللہ خوبصورت بنائیں گے۔ جنت کی اوروں سے جب جا رہا تھا
جنت کے حوروں سے نکل کر بازار میں، جنت کے بازار میں جمعہ کے دن، تو فرمایا کہ اس وقت میں چہرہ جو بدل کر خوبصورتی لے کر آئے گا، ساری حوریں کہیں گی جاتے خود میں جو چہرہ تھا اب آئے کیا خوبصورت بن کے آئے۔ اللہ خوبصورتی کو بڑھائے گا، وہاں خوبصورتی کا حسن کا بال ہوگا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنا دیدار کرائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سن کر فرمانے لگی اللہ کے نبی جب سارے مردوں کو اللہ کا دیدار کرائے گا، ہم سب عورتیں جنت میں محلات پہ رہیں گی، ہمارا کیا اللہ کی دیدار سے ہم محروم ہو جائیں گے؟ اللہ کی دیدار سے ابھی محروم کر دیا جائے گا کیا مردوں کے لیے جنت میں اللہ کا دیدار؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے بہت اچھا سوال کیا، میری امت کی عورتوں کو پہنچا دینا اس کا جواب۔ پھر فرمایا اس وقت میں جب اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر رہے تھے واقعہ سارا معراج کو جا کر آنے کے بعد، اما عائشہ جو آپ کی چہیتی بیگم تھی سنا رہے تھے، تو اما عائشہ فوراً بول پڑی ہمارا دیدار کیسا؟ تو 14ویں رات کا چاند تھا آسمان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کھڑکی میں سے آنکھ لگا کر چاند کو دیکھو۔ اما عائشہ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ کھڑکی کی چھوٹی سوراخ میں سے تم کو پورا 14ویں رات کا بڑا چاند پورا نظر آیا نہیں آیا؟ فرمانے لگی ہاں اللہ کے نبی پورا چاند مجھے چھوٹی سوراخ میں سے آسمان پر نظر آ گیا۔ تو فرمایا کہ عائشہ پہنچا دو میری امت کی عورتوں کو، جنت میں عورتیں پردے میں رہیں گی اور اللہ کا دیدار اپنے جنت کے اندر سے اللہ کے چہرے کا دیدار ساری جنت کی عورتیں کریں گی۔ اللہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ برابر کا معاملہ انصاف کا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری جنتوں کا سفر طے کرنے کے بعد میں آپ کو دوزخ کی طرف جبرائیل لے کر گئے، اور جب جو دوزخ کے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، فرشتے اس کا سر پھوڑ رہے ہیں، سر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا بڑے سے پتھر سے، پھر وہ پتھر لڑک کر جاتا ہے، فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں، اس کا سر جڑ جاتا ہے، پھر فرشتے سر پھوڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے، کس وجہ سے اس کا سر پھوڑا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے وہ مرد و عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھے تھے پھر کبھی قرآن نہیں پڑھے، پھر فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی تھی، یہ فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، نمازیں چھوڑ کر زندگی گزارتے تھے، قرآن چھوڑ دیے تھے، اس لیے ان کا یہ عذاب ہے، اور اللہ جب تک چاہے عذاب دے۔ یہ اللہ کے نبی کو معراج میں دکھایا گیا۔ پھر آگے بڑھے، ایک مردار جانور ہے، سڑا پھول گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، پھسپھسا جسم گوشت بنا ہوا ہے، چند مرد چند عورتیں اس مرے جانور پر لمبے لمبے ناخنوں سے اس کا گوشت کھینچ کھینچ کر کھا رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، بڑی بڑی چیخیں مار رہے ہیں، مگر کھانا چھوڑتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرد یا عورتیں کون ہیں؟ آپ نے جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مرد عورتیں وہ ہیں، یہ مرد نکاح کے ساتھ اپنی حلال بیوی گھر میں رکھ کر دوسری عورتوں کی طرف منہ کالا کرنے کے لیے جاتا تھا۔ یہ عورتیں اپنا شوہر نکاح کا حلال رکھ کر دوسرے مردوں کے بستروں کے اوپر جایا کرتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اس حال میں لگایا ہے، اس حال میں ان کو بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھے تو جہنم کی دیواریں ہیں، اس پر عورتوں کے پستانوں کو دوزخ کی دیواروں سے تنگ کھینچ کر باندھ دیا گیا ہے، بڑے بڑے پستان کر دیے گئے، لٹک رہی ہیں اور بال لٹک رہے ہیں، الٹے لٹکایا گیا، سیدھے لٹکایا گیا، شرمگاہوں میں مردوں کو عورتوں کو لٹکایا گیا ہے، اور شرمگاہوں میں آگ جا رہی ہے، لگ رہی آگ جس سے خون اور پیپ ٹپک رہا ہے، بڑی دردناک چیخیں مار رہے ہیں۔ وہاں موت نہیں ہے، دنیا میں ایک بار موت آ گئی، اللہ جب زندہ کریں گے قبر میں زندہ کریں گے، پھر اس کے بعد آخرت میں اللہ تعالی ہمیشہ
اس کی موت ایک بار آ گئی پھر ہمیشہ کی زندگی. موت نہیں ہے. جنتیوں کو دوزخیوں کو بلا کر موت کا دمبا جو انسان کو مرتے وقت میں ملک الموت وہ جانور لے کر آئے گا, وہ دیکھ کر جنتی دوزخیوں کو بتایا جائے گا. جانتے ہو یہ جانور کون ہے؟ سارے جنتی دوزخی کہیں گے یہ موت ہے جو مرتے وقت میں ہمیں اس جانور کو دیکھے تھے. فرمایا اب اس جانور کو بھی ہم موت دے رہے ہیں. اے جنتیوں تمہیں کبھی موت نہیں, جنتیوں کی خوشی ہو جائے گی. اے دوزخیوں تمہیں اب کبھی موت نہیں آئے گی. موت کو موت دے دیا گیا. پھر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر فرمایا یہ زناکار مرد ہیں, زناکار عورتیں ہیں, شادی کر کے یا شادی کے بغیر ایسا رشتہ قائم کرتے تھے, اس لیے ان کی شرمگاہوں سے پیپ خون آگ لگ رہی ہے اور تنگ باندھ دیا گیا ہے, الٹے لٹکایا سیدھے لٹکایا گیا ہے اور بہت زیادہ عذاب ان کو ہو رہا ہے. پھر آگے بڑھے, فرمایا بعض لوگوں کو ایک نہر میں بندہ تیر رہا ہے اور وہ کنارے آنا چاہتا ہے, فرشتے اس کے منہ میں انگار ڈال رہے ہیں, ایک روایت میں پتھر ڈال رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں وہ اندر چلا جاتا ہے, فرشتے مارتے ہی وہ انگار نگلتا ہے, پتھر نگلتا ہے, پھر اندر سے باہر اندر چلے جاتا ہے, پھر تیر کر کنارے پر آنا چاہتا ہے, فرشتے مار رہے ہیں. فرمایا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ دنیا میں لوگوں سے یتیم لوگوں کا مال کھا جاتے تھے, بھائی گزر گئے یتیم بن گئے بچے. ایسے بچوں کا جو مال تھا بھائی نے اتر کا چھوڑا تھا, یتیم بچوں کو چچا پال رہا ہے لے کر, لیکن ان کا مال ہڑپ کر رہا ہے اور یہ بچے بڑے ہونے تک سارا مال چاچا نے اڑا دیا. ایسے انسانوں کو اللہ اس نہر میں تیرا رہے ہیں. اور دوزخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا ایک ایک انسان کا پیٹ, مسجدوں پر جو بڑے گنبد ہوتے ہیں, کرنول کا عبدالوہاب گنبد بہت بڑا گنبد, ایسے بڑے گنبد پیٹ بنے ہوئے ہیں اور کانچ کے جیسے ہیں, اس میں بڑے بڑے سانپ بچھو انگارے اس کے پیٹ میں بڑے ہوئے, اور پھر وہ تڑپ رہا ہے, اٹھنا چاہتا ہے, بوجھ کی سے گر جاتا ہے. پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کون لوگ ہیں ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے بنائے گئے؟ کہا ہے دنیا میں بیپار کر کے پیسے نہیں کماتے تھے, بزنس سے پیسے نہیں کماتے تھے, بلکہ پیسے رکھ لے کر جو آیا اسے پیسے سود کو وڈی کو دیا کرتے تھے. یہ دھندا چلانے والے تھے, جبکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. فرمایا کہ پیسے سے بیپار کرو, بزنس کرو, اس سے پیسہ کتنا کماتی کماؤ, پیسے پہ پیسہ کمانا یہ سود ہے, یہ وڈی ہے. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے. سود کا دھندا چلانے والوں کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے ساتھ ان کا جنگ کا اعلان. اللہ کو انہوں چیلنج کر رہی کہ میرے ساتھ جنگ کو آ, اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ جنگ کرتا. تو یہ اللہ کو جنگ کا چیلنج دے رہا, تو کیسے بچے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوزخ کے بہت سارے مناظر دکھائے گئے. حضور نے معراج کی رات میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دوزخ میں پڑے جلے دیکھا, بڑے عذاب میں مبتلا دیکھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب معراج سے واپس آ گئے. آسمانوں میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, ادریس علیہ السلام کی, 7 آسمانوں پر 7 پیغمبروں کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے آسمان پہ بلایا, آپ کو تحفہ کیا دیا ہے اپنی امت کے لیے؟ حضور نے شان سے فرمایا میری امت کو اللہ نے آج کی رات میں فریضت الصلاۃ علینا یوم الاسرا 50 مرۃ, میری امت کو اللہ نے 50 نمازیں دیا ہے, دن رات میں میری امت کو 50 نمازیں فرض کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کو اللہ 2 نمازاں فرض کیا تھا, وہ 2 نمازاں میری امت نہیں پڑھ سکی, جبکہ میری امت کا بچہ 400 سال کو
بچہ بچی بالغ ہوتے تھے، ہزاروں سال اللہ میری امت کو دیا تھا، اتنی بڑی عمریں لے کر بھی میری امت کے اندر 2 نمازیں پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ نیک لوگوں کے علاوہ عام لوگ نمازیں چھوڑتے تھے۔ آپ کی امت چھوٹی عمر کی، آپ نے معراج میں دیکھا امت کی عمریں 60-70 کے درمیان میں ہیں۔ ہم میں سے کوئی 80-90-100 نکل گیا۔ عام طور پر آدمی 60-70 سال میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضور معراج میں دیکھ کر آ کر امت کو بتایا کہ امت کی عمریں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاں کو کم کرا لو، امت تمہاری نہیں پڑھ سکتی۔ چھوٹی عمر 70 سال میں بڈھا ہو کے چلے جاتا، 15 سال بچپنے کے چلے گئے لٹھو گولی کھیلنے کے، اور اس کے بعد شادی جوانی 40 سال کی عمر سے پولیٹیکل میں بڑا بننے میں، مال کمانے میں، گھراں بننے میں 40 سال کے بعد آدمی کو شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری امت نہیں کر سکتی، کم کراؤ۔ حضور اللہ کے نئی دربار میں گئے، 5 نمازیں کم، پھر موسیٰ علیہ السلام بھیجے، 5 کم ہوتی 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی اب جاؤ اور بھی کم کرا لو، اللہ نے تمہاری امت پر یہ نمازیں 45 کم کر دی ہے، اب 5 نمازیں بھی تمہاری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ پڑھ رہی امت؟ کہاں پڑھ رہی امت؟ بہت کم مسجدوں میں۔ فرمایا اور کم کرا لو۔ حضرت صاحب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، اگر میں جاؤں گا تو میرے اللہ کہیں کہ لاؤ محمد میرے حبیب وہ 5 بھی لاؤ، اب جاؤ بولے تو میں کیا کروں؟ میری امت کو میں منا لوں گا، فضائل بتاؤں گا، حقیقت بتاؤں گا، نماز پر کیا ملے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اچھی نکلی اس کے سارے اعمال اللہ بولیں گے دیکھو نہ کو، نماز تولی اچھی نکلی، اب اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کے کوئی نیکی دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس اس کو جنت میں بھیج دو۔ نماز اچھی نکلی۔ دیکھ پکانے والا باورچی دیکھ پکاتا ہے، پورے دانے نہیں دیکھتا، ایک دانہ نکال کر یوں دباتا ہے، 1-2 دانے دبا کر کہتا ہے کہ بس پک گیا، اب دم کو دے دیتا ہے۔ ایسے اللہ قیامت میں اللہ نمازیں تولیں گے، نماز اچھی نکلی مسئلہ حل ہو گیا۔ نمازوں میں کمی آئی اللہ بولیں گے رمضان کے روزے لاؤ، زکاتاں لاؤ، خیر خیرات لاؤ، عمرے لاؤ، حجاں لاؤ، لوگوں کو جو مدد کیا تھا، سب کے کام آیا تھا، ہمدردی کیا تھا، رستے کا پتھر اٹھا کے ڈالا تھا، کانٹے اٹھا کے ڈالا، ساری نیکیاں لا کر ڈالو۔ ابھی نفل کیا تو ہے کیا اس کے پاس؟ سنتاں ہے، نفل نمازاں ہے، کسی کو اچھی بات کرا تھا، صدقہ تھا، یہ ساری چیزیں لا کر اللہ تعالیٰ ڈال دیکھو۔ اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے باوجود بھی اگر کمی بیشی رہ گئی سزا بھگتنے پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے فاغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، معاف کر کے اللہ چھوڑ دے تو جنت میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو میں نماز کو منا لوں گا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے سارے پیغمبروں سے مل کر آسمانوں میں، پھر صبح میں آپ نے کہا کہ میں معراج میں گیا تھا، مکے کے سارے کافروں میں ہلچل مچ گئی، کہنے لگے مکے سے اقصی بیت المقدس تک جانے میں 8 دن ہمارے اونٹوں کو رات دن چلنے پر لگتے ہیں، محمد کہہ رہے ہیں کہ رات وہاں گیا، آسمانوں میں گیا، اس سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ بڑا خوش ہو کر پورے مکے کے بڑے بڑے کافر سب جمع ہو گئے اور بولے چلو ان کے ساتھی جو سب سے پہلے ایمان لیں ابو بکر کو جا کے بولیں گے تمہارے محمد نے ایسا کہا ہے، ان کا دماغ وہ کمزور ہو گیا کیا؟ ایسے سارا پلان لے کر سیدھا ابو بکر کے پاس آ کے پوچھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، ہاں کہیے، میں اپنے کانوں سے سن کر آ رہی، ان کانوں سے سن کر آ رہی ہے، بات کہی ہے، ایک رات پہ وہاں تک گیا ہے بھی، کہاں یہ بات کہی ہے، کہاں کہی ہے؟ تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا جب میرے آقا نے یہ بات کہی ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں، بالکل سچ کہی ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کافر واپس چلے گئے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا اور ساری نمازیں دی اور امت کو یہ تحفہ، سب سے بڑا تحفہ نماز،
اسلام میں سب سے بڑا تحفہ نماز کا سر کا درجہ رکھتی ہے. دنیا میں تمہیں ہاتھا نہیں سو پاواں نہیں سو انکھیاں نہیں سو آدمیاں بوڑھے مکے آدمیاں دیکھی لیکن سر نہیں سو انسان کون تو دیکھی گیا بھائی؟ کہاں خواب میں بھی دیکھے نہیں ہوں گے. سر نہیں سو انسان نہیں ہے. سر نماز کا درجہ سر ہے. اسلام تمہارے میرے اندر باقی ہے. نماز نہیں ہے اسلام نہیں ہے سر نہیں سو انسان نہیں ہے. تو اس کا درجہ سر کر دیا گیا. اس کے لیے دوستو بزرگوں آج کی رات کا تحفہ جب لے کر اللہ کے نبی صحابہ کے پاس آئے نماز پیش کی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوش ہو گئے. اب اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ بن گیا. 9 سال نبی بننے کے بعد 9ویں سال میں طائف گئے تو طائف والے اتنا مارے بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی کے پورے بدن کے کپڑے پھٹ گئے. خون نکل کر جوتیوں میں جمع ہو گیا. زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پالک لڑکے جوان انہوں اللہ کے نبی کو کندھے پر اٹھا کر 2 کلومیٹر تک کافروں کے پھترے پڑتے رہے. اتنے زخمی کر دیا. آپ کا دل اتنا چور چور اتنا زخمی آپ کو سب سے زیادہ بڑی تکلیف طائف میں. تو اللہ نے 90 سال میں طائف سے آنے کے بعد آسمانوں پر بلا کر آپ کی اعزاز آپ کی عزت آپ کو مقام بخشا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی آسمانوں کی سیر نہیں کروائی اللہ نے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی. جب آئے تو پوری امت خوش ہو گئی نمازوں کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج جو کروائی اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین نماز مسلمانوں کی مومنوں کی معراج ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آنے کے بعد میں دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا تھا. ان عورتوں سے آپ نے اجتماع کیا عورتوں کا. فرمایا بلال ساری عورتوں کو ایک گھر میں جمع کرو. پورے مدینے کی عورتیں جمع ہو گئیں مسلمان عورتیں. حضور نے پردہ باندھ کر عورتوں میں بیان کیا کہ اے عورتوں کی جماعت میں نے تمہیں دوزخ میں سب سے زیادہ مردوں سے زیادہ تم کو دیکھا ہے. دوزخ میں زیادہ تمہاری جو ہے کثرت تھی. تو عورتوں میں سے کسی عورت نے پردے کے پیچھے سے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دوزخ میں مردوں سے زیادہ پڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 کام کرتی ہو جس کی وجہ سے تم دوزخ میں گئی ہو. کہا ایک یہ کہ تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. جو عورتیں سن رہی ہیں گھروں میں وہ غور سے سنیں اچھی طرح سے. تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی. دوسری دوسروں پر تم لعن طعن کرتی ہو. بات پسند نہیں اچھی نہیں لگی اب فوراً عورتوں کی عادت ہوتی ہے نام رکھنا. ان کو دولہے کو دیکھنے کی خواہش دلہن کو دیکھنے کی خواہش عورتوں کو. وہ محلے کی بچی 15-20 برس دیکھے جاتے انہیں کب دلہن بن کو دلہن کے کپڑے میں رہتی کی. عورتیں بولتی نہیں دلہن کو دیکھنا جا کو شادی خانے میں تو دیکھنا اس کے گھر کو تو جا کو دیکھنا. دلہن کو دیکھنے کی اتنی خواہش. اب وہ جب دیکھتی ہیں تو نام بھی رکھتی ہیں. پھر دلہے کو بھی دیکھ لیتی ہیں. موٹا رہا تو موٹا ہے کہ ماں دبلا رہا تو دبلا ہے کہ ماں بچہ کیا ہے. کالا رہا کالا ہے کہ ماں بچہ. دانت لمبے تھے کہ بچے کے ہو کئی کا دھلا کے ماں بھائی کو بیٹھ کو یہ تفسیریں کرتے. دوسروں کو نام رکھنا اور کسی بات پر غصہ نہیں. تو مر جا تو گڑ جا تیری خبر بیتو تیرا کفن بیت یہ جملے استعمال کرتی ہیں. حضور نے فرمایا ایک تو خاوندوں کی ناشکری نافرمانی بات نہیں ماننا. ناشکری کیسی کیا لائیں تمہیں وہ شادی خوشی گھر میں آ کو کیا بھی سکونیت نہیں ہے. ما رأیت خیرن خطو من کا مشکات شریف میں اللہ کی نبی فرما رہی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کوئی ایک بات میں ذرا ایک بات لگ گئی شوہر کی عورت کو برداشت سے باہر کو بولتی ہے تیرے نکاح میں آنے کے بعد اب تک کا کبھی بھی اچھا ہی دیکھت نہیں. فوراً پورے احسانات پر پانی پھیرتی. پورے احسانات گئے مرد کے پانی میں. وہ سال کو بقرعید کو رمضان کو 2 چندیاں لا کو ڈالتی. اچھے سے اچھے ساڑیاں لا کو دیا تمہیں 2 چندیاں ڈالتی. تمہیں کیا دیتی تمہیں کیا لائی تمہیں. گھر میں دیکھو کیا ہے ان کا گھر دیکھو جاؤ
کیسا فرنیچر ہے, کیسا مکان ہے, ان کے کپڑے دیکھو جاؤ, ان کے زیوران دیکھو جاؤ, سننے چاندیاں, تمہیں کیا کریں, تمہیں مجھے کیا کریں, بولو. کتنے دن ایسی بول رہی ہے ایک زیور بناؤ, یہ کنگوٹی بناؤ, وہ کرو, یہ کیا تو کریں تمہیں. یہ مرد کی ناشکری, کھانے پینے میں ناشکری, پہننے میں ناشکری, ہر بات میں نافرمانی, شوہر کی اطاعت نہیں کرتی. اس کے مطلب یہ نہیں کہ ساری عورتیں ایسی کرتی نہیں ہیں, بلکہ وہ عورتیں جن کے بارے میں مشکات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہروں کی نافرمانی اور ان کو نام رکھنا, یہ ساری چیزیں. عورت ہر ایک کو نام رکھتی, غصہ کر لینا کو بیٹھے سو عورتیں اندر گھرا میں, جو ان کے گھرا میں مائک کا انتظام کریں, انہوں کو مولوی صاحب کو غصہ کر لینا کو, ہے سو حدیث کی بات بول رہا ہوں میں. بولے کہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بھی لعنت ملامت کرتی ہیں, تو چھوٹی چھوٹی بات پر بچے کو تو مر جا رہے, تو گڑ جا رہے, تیری خبر بہتر. ماں کی دعا آسمانوں پر, باپ کی دعا آسمانوں پر جاتی ہے, اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. اگر وہ لگ گئی اللہ اتنا جلدی عذاب نہیں بھیجتے. یہ بچہ بڑا ہو جائے گا, جوان ہوگا, ماں باپ کی تمنا ہوں گی بچہ بڑا ہوا کمانے والا بنے گا, مجھے راحت ملے گی, اب میں دنیا میں آرام سے رہوں گا عبادت کرتے ہوئے. تو وہ بچہ جوانی میں پہنچنے پر اللہ اس کو اٹھا لیتے ہیں. ماں جو بددعا کری تھی نا, اس کا اثر اللہ دیر سے تاخیر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بس دیر ہے اندھیر نہیں. فرمایا کہ بس یہ بددعا کبھی ماں اپنے بچے کو کسی کو بددعا نہ دے. یاد رکھو ماں بہنوں, بددعا کریں گے اللہ کے ہاں ماں باپ کی دعا آسمانوں پر کوئی روک نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, باپ کی دعا, ماں کی بددعا, دعا ہو بددعا ہو, سیدھا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک جاتی ہے. قبولیت ہو گئی بس مسئلہ ہمارا پڑ جائے گا. اس لیے عورتیں صبر کریں, کبھی گالی نہ دے بچوں کو, کبھی بچوں کو گالی نہ دیں, اس طریقے کے بددعا کے الفاظ نہ کریں. پھر وہ دن آ گیا تو کیا کریں گے, روتی بیٹھیں گے. اس لیے فرمایا جہاں تک ہو سکے اس بات کی کوشش کریں, مرد بھی اپنی عورت کو کبھی گالی نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کو کبھی برا بھلا نہیں کہا, اور فرمایا میری نصیحت تمہارے لیے ہے مردو, اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن بھی کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, بیویوں کے ساتھ اچھے رہو. تم میں بہترین خیارکم فی اہلی وانا مثلی, تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو. گھر میں گئے تو بیوی بچے خوش ہونا, یہ نہیں کہ بچے دبک گئے, عورت ڈر کو مری, اب آئے تو آیا بھیڑیا کیا کر ڈالتا کہ ماٹھ ملا, کیا بول ڈالتا کہ کیا کر ڈالتا کہ کہاں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کہاں منہ کھول کو گالی دیتا کہ عورت ڈر جا رہی ہے, بچے دبک گئے. ایسا نہیں ہونا. بچے آگو ابا کو لپٹ لینا, پیٹ پہ پیٹ پر پڑنا, گود پہ پڑنا بچے, ماں خوش ہو, بیوی خوش ہونا میرے شوہر آ گئے. اللہ کے نبی جب تک گھر میں رہتے, بیویاں 9 بیویاں مدینہ منورہ میں زندہ حیات تھی, وہ بڑی خوش ہوتی اللہ کے نبی آنے پر. چلے جاتے تو وہ خوشی کم ہو جاتی تھی. ہمارا بھی حال, اخلاق اچھے بناؤ, گھر میں گئے تو بیوی بچے خوش ہوں, ہمیں رہے تک خوش ہوں, باہر گئے تو کب آتی وہ دیکھنے کو رہنا. ایسا نہیں کہ گھر میں آیا تو بیوی بچے ڈر رہی, باہر گیا تو اللہ جان چھٹی رہے میری, چھوٹ گئی اب چلے گیا باہر. اس طریقے سے ایسا نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب نصیحت کی, بہترین مرد وہ بیوی کے ساتھ اچھا رہتا ہو. یہ نہیں بولے بہترین مرد وہ اچھا بنگلہ دے, کار دے, اور جو اچھے کپڑے دے, سونا دے, اچھے کھانے دے, نوکراں رکھے گھر میں, یہ مرد اچھا نہیں. اچھے اخلاق والا, بیوی کو خوش رکھنے والا. ہاں ہمیں بولتے ایسا بولے تو لوگ کیا بولتے ہیں, جورو کا غلام ہو گیا رہے تو. پہلے اماں بولتی ہے, بھانا بولتی ہیں, جورو کا غلام ہو گیا. بولنے دو, اللہ کے نبی کا حکم ہے بیویوں کے ساتھ اچھا رہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھانا کو ماں کو چھوڑ دو, بالکل نہیں چھوڑنا ہے, ان کو بھی لے کے چلنا, ان کو بھی لے کے چلنا. یہ پاکیزہ زندگی بنانا, یہ ازواجی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب امت کو دعوت دی ہے. آخری بات میں آپ کو کہہ کر ختم کروں گا. ایک آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے سونے کا جھولا بنایا, بنا تو سکتا نہیں, مثال دی ہے یہ. سونے کی رسیاں, سونے کا جھولا بنایا, جھولے میں سونے کی ساڑی بنا کر, سونے کے کپڑے پہنا کر, زیورات پہنا کر, اپنے ہاتھوں سے بیگم کو اٹھا کر جھولے میں ڈالا.
ڈال کر اب اپنے ہاتھوں سے جھولا دے رہا ہے. بیگم بہت خوش، سننے کا جھولا، سننے کے کپڑے، سننے کے زیورات، اتنی محبت والا میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جھولے میں ڈال کر جھولا دے رہا، جھجو جھجو کرا رہا. اب اس کے بعد میں ہلاتے ہلاتے ہاتھاں دکھ گئے تو سیدھے ہاتھ سے ہلاتا ہلاتا ہاتھ دکھ گیا، داویں ہاتھ سے پکڑ کو جھولا ہلا. آنکھیں کھول رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سو جا رہی ہے، آنکھیں کھول رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سو جا رہی ہے. اب دائیں ہاتھ سے جھولا ہلاتے خط میں فوراً مرد کو نام رکھی، وَتَّا بھی حقارت کیا ہم نا، سیدھے ہاتھ سے جھولا جھلا سکتے نہیں، دائیں ہاتھ سے جھولانا، وَتَّا بھی حقارت کیا میں، فوراً مرد کے نام پر. چھوٹی چھوٹی بات کو عورت برداشت نہیں کر سکتی. سبھی عورتیں ایسے نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے جو حدیث میں بیان کیا، عورت نام رکھتی ہے. حتیٰ کہ ایک عورت چاند کو بھی نام رکھ ڈالی. چاند آسمان پہ یہاں سے نام کیسا رکھی؟ شام کے ٹائم پر بچے کو پاخانہ دھلاتی ہے عورت. چاند 14 رات کا نکلے آسمان کے اوپر. اب وہ چاند کے اوپر نگاہ پڑی پاخانہ دھلاتے دھلاتے، نے دیکھ کو بولی اگے ماگے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے یہاں ہاتھ یوں رکھ لیتی ناک کنے، اگے ماگے اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر. تو وہ بچے کو دھلانے کے بعد میں چاند کو دیکھو اگے ماگے کتنا خوبصورت ہے بول کو، ناک پہ انگلی رکھ لے کو، تھڈی کو ہتھیلی لگائی. وہ بچے کا وہ دھلائی سو ذرا بدبو انگلی کو لگی سو، ناک کنے جاتی بدبو ہی تھو گے ماں چاند میں بدبو ہے. ہاتھ کاٹ کو چاند کو نام رکھ ڈالی، انگلی میں بدبو رکھ لے کو. اماں کیا کری؟ تھو گے ماں چاند میں بدبو ہے. پہلے تو چاند کی تعریف کری اور پھر اس کے بعد چاند میں بدبو بول ڈالی. تو عورتوں سے مردوں کو بالا پڑا تو پھر جیت نہیں سکتے. تمہارا منہ چلیں گا، تمہارا ہاتھ چلیں گا، اس کا منہ چلیں گا. دے تڑی بخار چڑھی، دے تڑی بخار چڑھی، بولے نہیں ایسا نہیں کرنا. مارنے والا مرد اچھا نہیں. حضور کے ایک صحابی آ کو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی مجھے بہت جواباں دیتی ہے، بہت ستاتی، میں مارنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی رحمت اللہ علیہ فرمایا مارو مت، برداشت کرو، جھیلو، برداشت کرو. تو پھر وہ صحابی چلے گئے. پھر چند دن کے بعد آئے، یا رسول اللہ حد سے زیادہ پانی چڑھ گیا، خوب جواباں دیتی ہے، خوب پلٹا کو باتیں کرتی، مجھے برداشت ہے، میری عزت نہیں کرتی عورت. حضور نے پھر میں مارنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے. حضور نے فرمایا مت مار. 3 بار آئے انہوں، حضور نے فرمایا مت مار. آخر میں بولے چوتھے مرتبہ آئے تو بولے ایک بار طلاق دے دے، پھر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے الگ ہو گئے تو کیا حل ہوتا. ایک طلاق پاکی کی حالت میں دے، مہینہ صبر کر اور دیکھ لے، طلاق کے بعد ایک طلاق دے. 3 طلاق مارا تو چلے گی، فرمایا ایک طلاق دے. پھر تیرے بچوں کا، بیوی کا تیرا حال کیا؟ تو یہ وقت کھانا نہانا دھونا کپڑے بیوی دھو کو دے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، اب تیرا حال کیا ہوگا؟ ایک طلاق دیا تو رجوع کر لے سکتا اور اس کے پیسے کفارے کے طور پر ادا کر سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارنا نہیں، جی نہیں چاہتا ہے، نہیں بنتی ہے دونوں کی، ایک طلاق دے. بعد میں جب بھی نہیں بنا دونوں کا مزاج، ان بھی اکڑ کو ان بھی اکڑ کو، بولے پھر دوسری طلاق عورت کی پاکی میں دے، طلاق ناپاکی کی حالت میں نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ کے نبی نے امت کے مردوں کو اپنے زمانے سمجھا کر قیامت تک کے لوگوں کو بتایا. تو میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے اوپر یہ بھوت سوار ہے. گھر میں گئے تو بیوی ہمارے کو پوچھی نہیں، برابر وقت پر کیا دسترخوان نکالی نہیں، کھانا دی نہیں، پانی لاگو دی نہیں، بات کری نہیں، بہت ناراض چھوٹی چھوٹی باتوں پر. بعض آدمیاں کا مزاج پتنگڑا بناتی چھوٹی چھوٹی باتوں. بڑا مزاج تھا، باہر جائے گا تو اچھے رہتے، ہنستے بولتے، دوستوں کو ہنساتے. گھر میں گئے تو بیوی کے اوپر سوار ہو جاتی، ناک میں دم کر ڈالتی. پہلے کے بڑے دیا بولتے تھے کیا ماں تھی اتنی دبلی ہو گئی، کیا ماں کیا ہڈی چوڑا کیا ہو گیا؟ ماں بولے تو لوگ پڑے بڈھے اتنے بولتے تھے تیرا مرض ستا نہیں، اس کے واسطے تو اتنی کمزور دبلی ہو گئی. نہیں، کوئی مرد دبلا ہو گیا، بڈھا ہو گیا، تیری بھائی کو تجھے ستاتی نہیں، اس کے واسطے تو اتنا کمزور دبلا ہو گیا. اس لیے حضور نے فرمایا اللہم تشیبنی قبل المشیب، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں ایسے عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڈھا ہونے سے پہلے بڈھا بنا دے. جوان بچہ کیا رہے جیوت بالاں سفید ہو گئے، جیوت سر میں بالاں سفید ہے، کیا ہوا رہے؟ بیوی ستاری نہیں تجھے، اس کے وجہ سے بڈھا ہو گیا.
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جس مرد کے نکاح میں ہے یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بڈھا ہونے سے پہلے بڈھا بنا دے۔ بڈھا ہونے سے پہلے بڈھا بنا دے کیا مطلب؟ آدمی سوچ سوچ میں پریشانی میں، عزت والا غیرت مند آدمی یا تو مر کو چلے جاتا، خودکشی کر لیتا، کیا کیا کر لیتا نہیں معلوم، یا چھوڑ کر غائب ہو جاتا، تو نرم دل والا تو فرمایا کہ برداشت کرو، جھیلو، صبر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت تمہیں ستاتی ہے، تم نیک ہو، اچھے مزاج کے ہو، نرم مزاج کے ہو، اللہ نے تمہیں نرم مزاج والا بنایا، بیوی سخت مزاج کی ہے، تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کی حوریں وہ عورت کو روزانہ ملامت کریں گی، اے اللہ کی بندی، یہ نیک بندہ، صبر والا، نرم مزاج کا بندہ، اچھے اخلاق والا، تو خامخواہ اسے دیکھے میں لے کو ستاریے۔ سارا دن رات جنت کی حوریں اس عورت پر لعنت ملامت کرتی۔ جو مرد اپنی نیک بیوی کو ستاتا ہے، جنت کی حوریں اس مرد کو پکار کر کہتی ہیں، فرشتے کہتے ہیں تجھ پر لعنت، تو نے کیا کیا؟ نیک عورت، نمازی، پردہ گوشہ رکھنے والی، قرآن پڑھنے والی، ذکر کرنے والی، اچھی اخلاق والی عورت، خواہ تجھے ظالم بن کے ستارا، تجھ پر لعنت ہو۔ جنت کی حوریں اس مرد کو، فرشتے اس مرد کو پکارتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے امت کو سمجھایا کہ اس طرح رہو، اس طرح رہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی یہ شب معراج ہے، اس میں اللہ کے نبی نمازیں لے کر آئی ہیں۔ خاص تحفہ مرد بھی عورتیں بھی نماز کا اہتمام کریں، پابندی کریں۔ زندگی ہماری کب ختم ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ نماز کا توشہ ہمارے ساتھ ہو۔ سب سے بڑا عمل اسلام میں نماز ہے، نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فضائل بیان کیے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جس نے نماز پڑھا میرے دل کو، میرے آنکھوں کو خوش کیا۔ نماز کے ساتھ سارے اعمال قبول ہوتے ہیں، نماز کے ساتھ اللہ کی رضامندی ملتی ہے، فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر اتنی توجہ دی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کا بیت المال سے تیل لے کے جا رہی ہے، بیت المال سے تیل دیا عورت کو، تو وہ تیل زمین پر گر گیا، وہ بوڑھی ماں روتی کھڑی ہو گئی۔ کسی نے جا کر کہا امیر المومنین، وہ عورت کو آپ جو تیل دیے تھے ہاتھ سے چھٹ کر زمین میں پڑ گیا اور زمین پی لی تیل کو۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کہا کہ اللہ کی بندی تیل گرا لی، ایسا کر کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زمین کے اوپر پاؤں مارا اور مار کر کہا عمر زمین پر عدل و انصاف کر رہا ہے، اے زمین یہ بڑھیا کا تیل واپس دے دے، ورنہ اگر تیل نہیں دیا بے نمازی کو لا کر تیرے اندر دفن کروں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی زمین سے ابلتا تیل آیا، بڑھیا نے اٹھا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اتنا بڑا اونچا عمل نماز والا، سبحانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ، جو مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولیوں کے سردار کا فرمان یہ ہے۔ بہت ساری باتیں حضرت نے فرمائی ہیں، کتا منہ ڈالے تو کھانے میں اتنا ہٹاؤ، خنزیر منہ ڈالے تو اور ذرا ہٹا ڈالو، بے نمازی ہاتھ ڈالے تو اتنا کھانا پھینکو۔ یہ محمد سبحانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، اس میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگا بھائی دوستو بزرگوں، کتنے مسلمان مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھے ہیں، اب کتنے مسلمان ہمارے ایسے ہیں سب عید برات پڑھنے والے، جمعہ پڑھ کر جمعہ کو آنے والے، عیداں کو آنے والے، بقرعید رمضان کو آنے والے، جنازے کو آنے والے، پھر کبھی سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے، اللہ کے بڑے ولیوں کی طرف سے کتنا بڑا بیزارگی کا اعلان ہو رہا۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، معراج کا تحفہ نبی جو لے کر آئے، صحابہ خوشیاں منائے، آج ہم بھی نماز کے تحفے پر خوشی کریں، اور باقی نمازیں 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت واجب الوتر پڑھ کر آپ حضرات جائیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی گھر ایسا ہی نہیں جائیں بلکہ سنت نفل واجب پڑھ کر جائیں۔ ماں بہنیں بھی ایسا اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ فرض کے بعد دعا نہیں کرے، دعا کریں گے درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم
اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں اللہ آج کی رات تو جمع ہونے کی مسجد میں توفیق دی، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں شرمندہ ہے، اے اللہ تو نے ایمان دیا ہے، جس درجے کے مسلمان دنیا میں ہیں سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، سب کو تیرے احکامات پر چلنے کی، نبی کے طریقے میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں بات سمجھا دے، ہمارا جی چاہے نہ چاہے ہمیں کھینچ کر مسجد میں ہمارے قدموں کو لے کر آ، ہمارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے تیری عبادت کی طرف جھکنے والے بنا۔ اے اللہ رمضان شریف قریب آ رہے ہیں، شب برات میں رمضان میں ہمیں پہنچا، شعبان رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، سارے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ہدایت دے، اللہ نیک اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ ایسی ہدایت دے کہ موت تک گمراہ نہ ہو۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم میں جو بیمار ہیں مسلمانوں میں، اے اللہ اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، خاندان پریشان ہے، اے اللہ عاجل سے شفا عطا فرما، عافیت دے، بیماری ختم فرما۔ اے اللہ جو مسلمان قرض دار ہیں ان کے قرضوں کے بوجھ سے وہ پریشان ہیں، اللہ قرض کے پھٹنے کی شکلیں، صورتیں، اے اللہ اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ بے روزگار ہیں، جوان بچے پڑھ کر بیٹھے ہیں روزگاری کی تلاش میں، اب تک نوکریاں نہیں مل سکی، ماں باپ بوڑھے اپنے بچوں کی کمائی دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ جلد سے جلد جوانوں کو بہترین کمائی کے راستے کھول دے، جوانوں کو نیک لڑکیوں سے رشتے جوڑ دے۔ بہت سارے گھروں میں جوان لڑکیاں بیٹھی، ماں باپ سینے پر پتھر رکھ کر پریشان ہیں کہ کب رشتہ آئے گا، کب بچی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اے اللہ جلد سے جلد جن گھروں میں لڑکیاں برسوں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتخاب فرما۔ اے اللہ تیری ذات ہی ہے فیصلے کرنے والی، اپنے کرم سے ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما۔ اے اللہ جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے، ان بچوں کو، یتیم بچوں کو، بیواؤں کا، محلے میں رہنے والے صاحب ثروت والے، ان کا خیال زکوٰۃ صدقات کی لے سے کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ان بیواؤں کے گھروں تک جا کر ان کو چاول کا ایک پاکٹ ڈالے، مہینے کا سودا دلا دے، ہر چیز اور گوشت ترکاری ان کے گھر بھیج دے۔ ہم میں سے جو بیوہ عورتیں محلے میں رہتی ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان کا خیال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ان کی دعائیں لیں گے تو ہماری بیماریاں، پریشانیاں، ہمارے کام بنیں گے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو مسلمان ناحق کوٹوں میں اے اللہ چکر لگا رہے ہیں، فیصلہ جلدی سے فرما۔ ناحق کے مقدمات میں پھنسے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں فتح کا، کامیابی کا اے اللہ فیصلہ فرما کر جلدی رہایت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جیلوں میں پڑے ہی ناحق کے جا کر خواہ مخواہ ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، بہت سارے مسلمان علماء بھی جا کر جیلوں میں ڈالے گئے ہیں۔ اے اللہ ظالموں کے پنجے سے ہمارے علماء کی، مسلمانوں کی ناحق ظلم کر کے اللہ ان کو ڈھال کر خاندان پورا، بچے پریشان، جلدی رہائی کا انتظام فرما۔ اے اللہ موت پر ہماری زبانوں پر کلمہ جاری فرما، قبر میں منکر نکیر کے جوابوں کو آسان فرما۔ اے اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ قبر کی کھڑکی، جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دے۔ اے اللہ جنت کا لباس پہنا، جنت کا بچھونا ہماری قبروں میں بچھا دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوب خدمت کر کے اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنا۔ اے اللہ ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنا۔ پڑوس میں، رشتہ داروں میں بات چیت ختم ہو گئی ہے، اے اللہ کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا ہے، اے اللہ آپس میں معافی صافی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے دل کو ملا دے۔ اے اللہ کسی بہانے سے رشتہ داروں کی رشتہ داری جوڑ دے۔ اے اللہ غم، غصہ، حسد، کپٹ، کینہ لے کر خبر میں جانے سے آخرت میں پکڑ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت کو نمازی بنا، رمضان کے روزے رکھنے
رکھنے والے بنا. مالداروں کو اپنے مال کی زکوٰۃ حساب پئی پئی لگا کر نکالنا آسان فرما. صدقے خیرات میں خوب جی بھر کر خرچ کرنا آسان فرما. ہر بیماری کا علاج تو نے صدقے میں خیرات میں رکھا. خوب خیرات دے کر بیماریوں کو دفع کرنے کی ہم سب کو ہمت توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن خیر کی لائن کی دعائیں امت کے لیے دی ان دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اور جن شرور سے نبی نے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت پر ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما. جہاں کہیں کے حالات سن رہے ہیں اللہ امت کی مدد فرما. تیرے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ مدد فرما نصرت فرما. مسلمانوں کا بول بہلا عزت اسلام کی عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے لطف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.